بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے کشمیر ایشو کے بارے میں تو یقیناً سنا ہوگا، اور اسپیشلی ان دنوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ لیکن کیا کشمیر کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، چونکہ اس شارٹ کلپ کے اندر میں آپ کو کشمیر کی تمام ہسٹری جو ہے بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک شارٹ سی ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ کشمیر ایک جنت نظیر وادی ہے، اور اس کو وادی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنت نظیر وادی سیاحوں کی کشش کا باعث ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا سوئٹزرلینڈ برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب کے اندر یہ ریاست موجود ہے، اور اس ریاست کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ ہے 69,547 مربع میل، یعنی 69,547 مربع میل اس کا رقبہ ہے۔ اور 1947 کے بعد ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ جب دو حصوں میں تقسیم ہوا تو جو حصہ بھارت میں رہا اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ ہے 39,102 مربع میل، یعنی 39,102 مربع مائل۔ یہ جو قبضہ ہے اس پہ بھارت کا ہے، اور باقی کا جو علاقہ بچتا ہے جس کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ تقریباً 25,000 مربع میل پر مشتمل ہے، وہ پاکستان کے پاس ہے۔ اگر اس کی تھوڑی اور ڈیپتھ میں جائیں تو ہندوؤں نے تقریباً 4,000 سال تک اس علاقے پہ حکومت کی۔ 1846 کے اندر یعنی 1846 میں انگریزوں نے ریاست جموں اینڈ کشمیر 75 لاکھ روپوں میں راجہ غلاب سنگھ کو فروخت کر دی۔ کشمیر کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 80% جو ہے وہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے۔ ریاست جموں اینڈ کشمیر کی کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سے 25 لاکھ ہزار کشمیر کا حصہ ہیں، اور باقی جتنی بھی آبادی ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کے علاقہ جو کہ انڈیا کے پاس ہے اس میں موجود ہے۔ اگر آپ جموں اینڈ کشمیر کو دیکھیں تو جموں اینڈ کشمیر کا جو دارالحکومت ہے وہ ہے سری نگر، اور وہ علاقہ جو پاکستان کے پاس ہے جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اس کا جو دارالحکومت ہے وہ ہے مظفر آباد۔ ہندو جو راجہ تھے انہوں نے زور زبردستی، چونکہ ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے مسلمانوں کو غلام بنائے رکھا۔ اور جب ہندوستان تقسیم ہوا یعنی برصغیر کے دو حصے ہوئے، ایک پاکستان بنا اور دوسرا ہندوستان یعنی بھارت یا انڈیا، جو کہ 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آیا اور 15 اگست کو بھارت مارز وجود میں آیا، تو اس وقت راجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ ریاست کا الحاق کرنے کا اعلان کیا۔ یہ بات پاکستان کو بالکل بھی پسند نہ آئی، اور یوں جو ہمارے قبائلی تھے انہوں نے بھارت کے اوپر کشمیر میں حملہ کیا۔ حملے کے نتیجے میں پاکستان بھی اس میں شامل ہوا، ہماری آرمی شامل ہوئی، تو کچھ علاقہ پاکستان نے حاصل کر لیا۔ 1 جنوری 1949 کے اندر سلامتی کونسل نے مداخلت کی اور انہوں نے جنگ کو بند کروایا۔ سلامتی کونسل نے 1948 کے اندر یعنی 1948 میں منظور شدہ 2 قراردادوں میں بھارت اور پاکستان کو کشمیر سے افواج نکالنے اور وادی میں رائے شماری کروانے کا کہا۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رائے شماری کروانے سے انکار کر دیا۔ یوں پاکستان نے بھارت سے آزاد کرائے گئے علاقہ میں آزاد کشمیر کی ریاست قائم کر دی، لیکن
آج تک کشمیر کا تنازع جاری ہے، چونکہ وہ علاقہ جو 80% تقریباً مسلمانوں پہ مشتمل تھا وہ آج بھی بھارت کے قبضے میں ہے، لیکن کشمیری ان سے تنگ ہے۔ 5 اگست 2019 میں مودی سرکار نے 2 آرٹیکل ختم کیے، ایک آرٹیکل 370 تھا اور دوسرا 35A تھا۔ یہ وہ آرٹیکل تھا جو کشمیریوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا، جس میں یہ چیز واضح تھی کہ کوئی بھی بندہ کسی اور ریاست سے کشمیر میں آ کے نہ تو جگہ خرید سکتا ہے، نہ ہی وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ مودی جانتا تھا کہ اگر ریفرینڈم کرایا گیا، رائے شماری کرائی گئی تو یقیناً وہ مسلمانوں کے حق میں جائے گی، پاکستان کے حق میں جائے گی، اس لیے اس نے اسرائیل کی جو لابی ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ 2 آرٹیکل ختم کیے۔ پاکستان کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی اور 50 سال بعد سلامتی کونسل کے اندر یہ معاملہ ڈسکس ہوا اور انہوں نے بھی اس معاملے کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھی ان کے مطابق حل کرنے کا دونوں فریقین کو، پاکستان اور انڈیا کو، مشورہ دیا۔ ایک اور چیز یہاں پہ میں ضرور بتانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ ایشو بنا ہی کیوں؟ تو یہ ایشو صرف اس وجہ سے بنا چونکہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر، جس کو مقبوضہ کشمیر اب کہا جاتا ہے، وہاں پہ 80% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے اور حکومت ان پہ ہندو کرتے ہیں، ہندو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو نہ آزادگی کے ساتھ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہی کوئی اور وہ عبادت کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ علاقہ کشمیریوں کا اپنا ہے۔ پاکستان کا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیری لوگوں کو کشمیر واپس کیا جائے اور ان کو آزادی دی جائے، اگر چاہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں، چاہیں تو بھارت کے ساتھ رہیں، لیکن اپنی مرضی کے مطابق رہیں۔ یہ بات بھارت کو نہیں پسند کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ کشمیری مسلمان جو ہیں وہ یقیناً پاکستان کا ساتھ دیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی اور یقیناً اس سے بہت کچھ گین کیا ہوگا آپ نے۔ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اگر کوئی انفارمیشن مس ہو گئی ہے تو وہ بھی مجھے سجیسٹ کریں کمنٹ کے اندر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔